ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے, اسلام قبول کر لے, تو اس کے بعد کیا کہے گا؟ آپ کے پاس بزرگ ہی نہیں ہے کوئی پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا سوال سنا. یہ اس کا کلپ ہے, بزرگوں اور اماموں میں فرق. 16 منٹ اور 49 سیکنڈ پر یہ کلپ محیط ہے اور اکثر یہ اس کا حوالہ دیتا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ اس کے کئی جھوٹ پکڑیں گے. اس لیے میں اسے کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انجینئر محمد علی مرزا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سوال بھی اپنے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. جناب کوئی انگریز مسلمان ہو, پھر آ کے وہ پوچھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی بزرگ ہیں ہی نہیں, تو ہمارے پاس کیا بزرگ ہیں؟ تو پھر جواب کیا دیتا؟ جی ان کے 2 بزرگ ہیں, امام احمد رضا اور قاسم نانوتوی صاحب, یعنی ان کو یہ بزرگ کہتا ہے. یہ شروع میں ہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 12 منٹ اور 55 سیکنڈ میں کہے گا کہ اچھا شکر ہے کہ یہ بزرگوں کو مانتے ہیں, اماموں کو نہیں. اب یہاں شروع میں کہتا ہے امام احمد رضا. امام احمد رضا یہ بزرگ ہیں, لیکن چونکہ یہ محدث ہیں, فقیہ ہیں, تو یہ ایک ان کو امامت کا زیادہ نام ہے. جس طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں, لیکن امام المحدثین ان کو امام کا ایک ٹائٹل دیا گیا ہے. تو جو مثال دے رہا ہے وہ بھی غلط دے رہا ہے. اور دوسری بات, شروع میں یہ کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا صاحب, قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ رہا, امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ رہا. اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے دکھایا تھا کہ یہ تنقید کرتا ہے علماء پر کہ یہ علماء ایک دوسرے کے علماء کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے. بھائی تو کہتا ہے, یعنی کہ اگر تو تنقید کرتا ہے کم سے کم تیرا تو عمل ہونا چاہیے نا. سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے, تیرا خود عمل نہیں. جواب کیا دے گا؟ جناب علی عقیدے میں اختلاف ہے. تو ان کا بھی ہو سکتا ہے عقیدے میں اختلاف ہو. اچھا, بڑے مزے کی بات یہ کہتا ہے یہ بزرگ, ان کے 2 بزرگ ہیں. دیوبندیوں کا بزرگ قاسم نانوتوی اور بریلویوں کا بزرگ کون ہے؟ جی امام احمد رضا. اور کہتا ہے ہمارے بزرگ یہ ہیں, یعنی امام بخاری, امام مسلم. تو پھر ٹائٹل جو آپ نے دیا ہے بزرگ اور امام میں فرق, کیا فرق ہے؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے, پھر فقہ کی کتابیں لکھی ہیں, فتاوی. فرق کیا؟ صرف عوام کو دھوکہ دینے. آگے 3 منٹ اور 7 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ بزرگ ناپید نہیں ہوں گے, یہ ہمارے بزرگ ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ ہمارے کیا ہیں؟ یہ بزرگ ہیں. ٹائٹل آپ نے دیا ہے بزرگ اور اماموں میں فرق, پھر تو فرق ہی نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں امام احمد رضا بھی بزرگ ہیں, تو امام بخاری بزرگ ہیں, تو آپ نے ٹائٹل یہ دیا کہ بزرگ اور اماموں میں فرق. اچھا, یہاں 3 منٹ 7 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ بزرگ ناپید نہیں ہوئے, ہمارے بزرگ یہ ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام نسائی یہ. اور 13 منٹ پر یہ کہتا ہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے, ہم اماموں کو مانتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آپ غور سے سنیں گے نا تو یہ بندہ اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے. اچھا آگے مزید دیکھیے, یہ جو میں نے آپ کو کلپ اس کا بار بار بتا رہا ہوں کہ بزرگوں اور اماموں میں فرق, یہ اس کا کلپ کا نام ہے. اور 16 منٹ اور 49 سیکنڈ پر یہ محیط ہے, یہ اتنا اس کا کلپ ہے. 9 منٹ پہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو امام ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں, یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے امام ہیں, بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور آگے 12 منٹ اور 30 سیکنڈ میں کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سارے امام ہیں, بخاری, مسلم, یہ میرے امام ہیں. یعنی ایک کلپ میں اتنے جھوٹ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اچھا آگے دیکھیے, 8 منٹ پہ کہتا ہے کہ جناب امام احمد رضا کی ایک کتاب ہے بیعت و خلافت, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بیعت طریقت ہوتی ہے اور ایک بیعت خلافت ہوتی ہے. بیعت خلافت وہی جو کہ امام جو خلیفہ بنتا ہے کوئی اور وہ دوسروں سے بیعت لیتا ہے, وہ بیعت خلافت ہوتی ہے. کہتا ہے بیعت طریقت جو بزرگ بیعت لیتے ہیں بیعت طریقت, اس کے لیے اس کے بارے میں تو کوئی دلیل نہیں ہے, حالانکہ دلیل ہے, یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. نمبر تو یہ کہتا ہے کہ جو بخاری مسلم میں روایات ہیں وہ بیعت خلافت کے بارے میں روایات ہیں, بیعت طریقت کے بارے میں کوئی روایت ہی نہیں ہے, یہاں یہ کہتا ہے. اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی جس پر اس کو پرچہ ہوا تھا, اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بیعت طریقت والے ہیں ان سب کو مار دو,
سب کو قتل کر دو، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر ایک خلیفہ بیعت لے اور دوسرا کھڑا ہو جائے تو اس کو قتل کر دو۔ تو حدیث میں تو ہے قتل کر دو، تو یہ تو پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنے پیر ہیں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ بیعت طریقت پر کوئی روایت نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں یہ جو جتنی روایت ہے بیعت خلافت کے بارے میں، تو آپ نے بیعت خلافت والی روایت اٹھا کے بیعت طریقت پہ لگا دی اور کہا کہ سب کو مار دو۔ اور پھر اس نے کہا جی ہمارا کلپ کاٹتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی کلپس کاٹتے ہیں تو آپ کے سامنے والے آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اس طرح دھمکی دے رہے ہیں، قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، آپ تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، پھر ہم پر الزام لگاتے ہیں جناب یہ کلپ کاٹ کے دکھاتے ہیں۔ آج ہم نے کوئی کلپ نہیں کاٹ کے دکھایا، ہم آپ کو ویڈیو کا نمبر بتا دیتے ہیں، ویڈیو کا نام ہے بزرگوں اور اماموں میں فرق، وہ آپ خود دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اور سامنے والوں کو یہ کہتا ہے جناب آپ جو بزرگ ہیں ان کو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، ہم درمیانوں کو نہیں مانتے، تو اور یہ تنقید کرتا ہے کہ یہ سنی جو ہے نا یہ درمیانوں کو مانتے ہیں، ہم پرانوں کو مانتے ہیں۔ اور دوسرے قلعے میں کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ جناب علی سب سے بڑے بزرگ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اس کے 2-4 کلپس آپ دیکھیں گے نا، آپ خود پکڑیں گے اس کو کہ یار کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اور آگے دیکھیں اس کا جھوٹ اور اس کا یہ توحید کے بارے میں، خدا کے بارے میں کہتا ہے 13 منٹ اور 21 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو نعوذ باللہ خود بخود نبی کی گستاخی ہو جائے گی۔ یعنی یہ کیسی توحید ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو نبی کو گستاخی ہو جائے گی، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے نبیوں کو جو ہے وہ غیب کا علم دیا ہے، ادھر تو اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، نبیوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ یہ کہ ذاتی غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو کہتا ہے جب تم یہ کہو گے کہ اللہ غیب جانتا ہے تو تمہیں نبی کی جو ہے انکار کرنا پڑے گا۔ جب بھی توحید تم بیان کرو گے تو جناب علی نبی کی کیا ہو جائے گی؟ توہین ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ اور حوالہ دیتا ہے کہ یہ جناب میرے مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے یہ کانٹے کا جملہ ہے کہ جب بھی توحید بیان کی جائے گی تو ادھر نبی کی کیا ہو جائے گی؟ گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ ہماری سے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں، صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس صدی کا کتنا بڑا جھوٹا ہے، ایک کلپ میں کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک طرف کہتا ہے کہ یہ بزرگوں کو مانتے ہیں، اماموں کو نہیں مانتے، پھر وہ کہہ رہا ہے ان کے بزرگ امام احمد رضا ہیں، ان کو امام بھی کہہ رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا کوئی امام نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے یہ سارے میرے امام ہیں، پھر کہتا ہے بزرگوں اور اماموں میں فرق، کہتا ہے یہ بزرگ ناپید نہیں، یہ سارے بزرگ ہیں۔ کبھی آپ امام بخاری کو بزرگوں کی لسٹ میں شامل کر رہے ہیں، کبھی ان کو بزرگوں کی لسٹ نکال کے اماموں کی لسٹ میں شامل کر رہے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں امام احمد رضا، کبھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ بزرگ ہیں۔ یعنی اتنا بندہ جو کنفیوز ہو وہ آپ کو کیا دین سکھائے گا؟ وہ صرف فراڈ ہی سکھائے گا، دھوکہ سکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔